دوستو تصور کریں ایک ایسی صبح کا جب دشمن کی سرزمین پر نہ کسی فوجی کے قدموں کی دھمک ہو اور نہ ہی کسی فائٹر جیٹ کے اڑنے کی گھن گھرج، نہ کوئی آواز سنائی دے، نہ ہی کوئی بندہ دکھائی دے، صرف فضا میں ایک سایہ ہو جو ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے جھانک رہا ہو، اور پھر اچانک آسمان پھٹنے لگے، سینکڑوں چھوٹے ڈرونز ایک ساتھ ایسے نکلیں جیسے شہد کی مکھیوں کا طوفان۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں بلکہ چین کے نئے پراسرار اور مہلک ترین ڈرون مدرشپ جیوتیان کی ایک جھلک ہے۔ جیوتیان چینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بلند آسمان۔ یہ دنیا کا پہلا ڈرون ایئر کرافٹ کیریئر ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کو چین کے سرکاری ادارے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا نے ڈیزائن کیا اور جیان چیٹا ایئر کرافٹ پارٹس مینوفیکچرنگ نے اسے تیار کیا ہے۔ نومبر سن 2024 میں زوہائی ایئر شو میں اس کی پہلی جھلک نے دنیا بھر کے دفاعی ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیوتیان چین کی اس نئی نسل کے ڈرونز میں سے ایک ہے جو CH-7 جیسے اسٹیلتھ لڑاکا ڈرون اور ونگ لونگ ایکس جیسے اینٹی سب مرین UAV کے ساتھ جدید جنگی دنیا میں چین کے بڑھتے قدموں کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوستو جیٹ انجن سے چلنے والے اس ایئر کرافٹ کیریئر کا وزن 16 ٹن ہے اور یہ 6 ٹن وزنی گولہ بارود اور ڈرونز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بغیر ریفیولنگ کے 7000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے۔ جیوتیان کی سب سے حیران کن خصوصیت اس کی انتہائی بلند پرواز کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے کئی روایتی میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز مثلاً S-300 کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس مدر ڈرون کی ہیبت اور ہلاکت خیزی کا اندازہ اس ڈرون حملے سے لگایا جا سکتا ہے جو 1 جون سن 2025 کو یوکرین نے روس پر کیا۔ ان چھوٹے کامکازی خودکش ڈرونز نے روس کے فوجی اڈوں، ایئر بیسز اور حتیٰ کہ جدید ترین اسٹریٹجک طیاروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کیریئر 100 چھوٹے ڈرونز یا لوٹرنگ ایمونیشن کامکازی ڈرونز چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے ذریعے چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی کی سوارمنگ صلاحیت میں انتہائی حد تک اضافہ ہو جائے گا، یعنی ایسے مشن جن میں نیٹ ورک ڈرونز کا جھنڈ بیک وقت دشمن کی دفاعی نظام کو مغلوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امریکن میرین کور کے ایئر ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کنرل اینڈریو کونیکی نے 30 اپریل کو ایک نمائش میں کہا، جو چیز مجھے واقعی نیند سے محروم رکھتی ہے وہ ہے ڈرون سوارمز۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سوارمنگ کا کیا مطلب ہے، جس سے امریکی کرنل تک کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ دوستو سوارم جھنڈ کی صورت میں اڑنے والے حشرات الارض کو کہا جاتا ہے، جیسے شہد کی مکھی، ٹڈی دل وغیرہ۔ سوارم ڈرونز بھی بالکل انہی کی طرح چھوٹے سائز کے ڈرونز کو کہا جاتا ہے جو ایک ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ڈرونز میں لگے کیمرے کی مدد سے دشمن کی نقل و حرکت اور اہم ٹھکانوں کو نہ صرف واضح دیکھا جا سکتا ہے بلکہ 100% ایکیوریسی کے ساتھ انہیں تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈرونز UAV یعنی ان مینڈ ایریل وہیکل ہوتے ہیں۔ بغیر پائلٹ کے ریموٹ کی مدد سے یہ دور بیٹھے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا فوج کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اس طیارے کا پہلا مشن جون 2025 کے آخری ہفتے میں متوقع ہے، جس میں اس کی عملی آزمائش کی جائے گی۔ دوستو جیوتیان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف تباہی پھیلانے کا کام نہیں کرتا، بلکہ اس طیارے کے ماڈیولر پیلوڈ ڈیزائن اسے مختلف اقسام کے مشن کے لیے موزوں بناتی ہے، مثلاً بارڈر سیکیورٹی، ہائی سیکیورٹی ٹرانسپورٹ، قدرتی وسائل کی نگرانی، قدرتی آفات کے بعد امدادی سرگرمیاں، متاثرہ علاقوں میں سروائیورز کی تلاش اور خطرناک علاقوں میں ریسکیو مشن سمیت کئی طرح کے کام یہ انجام دے سکتا ہے۔ ایک وقت تھا جب جنگوں کا فیصلہ تلوار کی دھار، گولیوں کی بوچھاڑ اور توپوں کی گھن گھرج سے ہوتا تھا، پھر ٹینک، ہوائی جہاز اور میزائل آئے، لیکن اب میدان جنگ پر وہ شے حکمرانی کرنے کو تیار ہے جس کی آواز نہیں صرف سائے ہوتے ہیں، سرسراہٹ ہوتی ہے اور پھر تباہی۔ جیوتیان صرف ایک ڈرون نہیں، ایک پیغام ہے، ایک خاموش مگر واضح پیغام کہ اب لڑائیاں انسان نہیں لڑیں گے بلکہ وہ مشینیں لڑیں گی جنہیں انسان ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ یوکرین کے حالیہ ڈرون حملے محض ایک ٹریلر تھے، جیوتیان پوری فلم ہے، اور جب یہ مدر ڈرون اپنے سینکڑوں ڈرون بچوں کو دشمن کی فضاؤں میں چھوڑے گا تو شاید اس وقت دشمنوں کو احساس ہو کہ یہ آسمان ان کا نہیں رہا۔